ہر قسم کے آرام و آسائش سے جسم کو محروم کر کے ہر قسم کی تکلیف و عذاب میں خود کو تمام عمر مبتلا رکھنا بہترین عبادت تھی۔ کسی نے تمام عمر غسل نہ کرنے کی قسم کھا لی تھی، کوئی خود کو بوجھل زنجیروں میں جکڑے ہوئے تھا، کسی نے سایہ میں بیٹھنے کو اپنے اوپر حرام کر لیا تھا، کسی نے خود کو اندھیری کوٹری میں بند کر لیا تھا۔ ماں باپ، عزیز و اقارب اور اہل و عیال دینداری کے راہ کے کانٹے تھے، ان سے نفرت کمال تقوی سمجھا جاتا تھا۔ اسلامی و معلوماتی ویڈیوز دیکھنے کے لیے میرا چینل ریویژن پوائنٹ سبسکرائب کر لیں، اور اگر ویڈیوز اچھی لگیں تو لائک، کمنٹس اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کرنا مت بھولیں۔ شکریہ۔ عبادت گاہوں میں عورتوں، غلاموں اور اجنبیوں کا داخلہ ممنوع تھا۔ اس کے اندر صرف پروہت یعنی پجاری ہی داخل ہو سکتے تھے۔ یونان کے شہر میں ایک بت خانہ تھا جس کو آرفل آف ڈیلفائی کہتے تھے۔ یہاں ایک بت کے خول میں پجاری بیٹھ کر لوگوں کے سوالوں کے جوابات اور مستقل کی پیشن گوئیاں کرتا تھا، اور لوگ اس کو غیب کی آواز سمجھتے تھے۔ عمر کے دور کے بعد امراء کے طبقہ نے تدریجاً بادشاہوں کے اختیارات حاصل کر لیے۔ بادشاہ یا تو ناپید ہو گئے یا برائے نام رہ گئے۔ اس لیے پرانی بادشاہی کی جگہ حکومت عدیدہ آلیگارچی نے لے لی۔ 7ویں صدی قبل مسیح تک امراء کے خلاف قرضوں سے دبے ہوئے کسانوں اور نئے تجارتی طبقوں نے حملے شروع کر دیے۔ حکومت عدیدہ کے ذمہ دار ارکان عموماً عسکری اہلیت سے بے بہرہ تھے، وہ جنگوں میں شہر کی حفاظت سے قاصر رہے۔ اس طرح ہر شہری ریاست میں عدیدی تختہ الٹ دیا گیا۔ معاشرہ 3 طبقوں میں تقسیم ہو گیا۔ نمبر 1، بادشاہ۔ سیاسی اختیارات کے ساتھ ساتھ اسے سب سے بڑا مذہبی پیشوا مانا جاتا تھا، اور وہ اپنے اور امراء کی مدد اور مشوروں سے حکومت کا کاروبار چلاتا تھا۔ بادشاہ اور اس کی ملکہ عام لوگوں کی طرح خود بھی کام کرتے، اور ڈائیوسس نامی بادشاہ کو اس بات پر فخر تھا کہ وہ اپنے کھیتوں میں کام کرتا ہے اور اس نے اپنا پلنگ خود بنایا ہے، اور اس کی ملکہ پینی لوپی سوت کاٹتی اور کپڑا بنتی ہے۔ دوسرا طبقہ امراء کا تھا۔ ان کا یہ دعویٰ تھا کہ وہ دیووں اور دیوتاؤں سے پیدا ہوئے ہیں، اور ان کا نسب زیورس دیوتا سے ملتا ہے، جو کو اولمپس کے دیوتاؤں کے خاندان کا حاکم اعلیٰ ہے۔ اسی دعویٰ کی بنا پر انہوں نے معاشرہ میں دیگر طبقات اور قبائل پر فوقیت حاصل کر لی تھی۔ تیسرا طبقہ عوام کا تھا، جنہیں جنگوں سے کوئی واسطہ نہیں تھا۔ ان کا معاشی نظام غارت گیری اور بحری قزاقی کے علاوہ تجارت اور کاشتکاری تھا۔ وہ مویشی پالتے اور غلہ اگاتے تھے۔ خاص کاشت زیتون اور انگور تھے۔ اسلحہ ساز، جنگی ریت اور جنگ کے لیے اسلحہ تیار کرنے میں ماہر تھے۔ یونان میں زرعی زمینوں کی مقدار بہت کم تھی، اس لیے خوشحال کسانوں کے لیے یہ ممکن تھا کہ وہ اپنے محدود قطعات اراضی میں کاشت کریں، لیکن غریب کسانوں کے لیے کھیتی باڑی کرنا ممکن نہیں تھا۔ وہ دولت مند ہمسایوں سے قرضہ لینے پر مجبور ہو جاتے تھے۔ مقروضوں کے لیے قرضوں کی ادائیگی ایک کٹھن مرحلہ تھا۔ محدود آمدنی میں سے اخراجات پورے کرنا نہایت دشوار عمل تھا۔ جب مقررہ وقت پر قرض ادا نہ کر سکتے تو جائیداد ان سے چھین لی جاتی، شخصی آزادی سے بھی محروم ہونا پڑتا تھا۔ ایسے شخص کو مجبور کیا جاتا کہ وہ قرض ہوا کے باغوں میں مزدوری کرتا رہے۔ روم۔ قدیم رومیوں کا عقیدہ دیوتا پرستی تھا۔ ان گنت معبود تھے۔ رومی زراعت پیشہ تھے۔
انہوں نے کھیتوں کے لیے دیویاں مقرر کر رکھی تھی۔ گھریلو معبودوں میں وسٹا تھی جو آگ کی دیوی کی محافظ سمجھی جاتی تھی۔ اس کی پروت عورتیں یعنی مذہبی امور کی نگران ہوا کرتی تھی، جن کو وسٹا کی کنواریاں کہا جاتا تھا۔ ان کا کام یہ تھا کہ ہر وقت آگ روشن رکھیں۔ روم میں ایک بڑا آتش گدا تھا جہاں کبھی آگ نہیں بجھتی تھی۔ روم میں بھی یونان کی طرح بادشاہت پرستی اور ارواح پرستی عام تھی۔ مذہبی رہنماؤں نے ہر خاص و عام کو یہ اجازت دے دی تھی کہ جو چاہیں گناہ کریں، اس کے بعد پادری صاحب سے معافی نامہ لے کر اس گناہ سے بری و ذمہ ہو جائیں۔ ایک مذہبی فرقے کے نزدیک دینداری کا سب سے اہم جز رہبانیت تھی۔ ہر قسم کے آرام و آسائش سے جسم کو محروم کر کے ہر قسم کی تکلیف و عذاب میں خود کو تمام عمر مبتلا رکھنا بہترین عبادت تھی۔ کسی نے تمام عمر غسل نہ کرنے کی قسم کھا لی تھی، کوئی خود کو بوجھل زنجیروں میں جکڑے ہوئے تھا، کسی نے سایہ میں بیٹھنے کو اپنے اوپر حرام کر لیا تھا، کسی نے خود کو اندھیری کوٹری میں بند کر لیا تھا۔ ماں باپ، عزیز و اقارب اور اہل و عیال دینداری کے راہ کے کانٹے تھے، ان سے نفرت کمال تقویٰ سمجھا جاتا تھا۔ سلطنت روم کی آبادی معاشرتی طور پر دو طبقات میں تقسیم تھی۔ ایک طبقہ امراء کا تھا اور دوسرا طبقہ عوام کا تھا۔ امراء خوشحال تھے اور ان کے پاس بڑی بڑی جائیدادیں تھیں۔ آبادی کی بہت بڑی اکثریت کا تعلق عوام سے تھا، وہ لوگ صرف جزوی حیثیت سے شہری تھے۔ حکومت نے جمہوریت اور شہنشاہیت کے زمانے میں درسگاہوں کی کبھی سرپرستی نہیں کی، چنانچہ اس وقت کی درسگاہوں میں تعلیمی اخراجات بہت زیادہ تھے۔ وہی بچے درسگاہوں میں تحصیل علم کے لیے داخل ہو سکتے تھے جن میں تعلیم کے اخراجات برداشت کرنے کی صلاحیت تھی۔ خوشحال رومی عیش و راحت کی زندگی بسر کیا کرتے تھے۔ وہ دیہات میں اپنے لیے بنگلے تعمیر کرتے۔ ان کے کھانے پینے کا شوق جنون کی حد تک پہنچا ہوا تھا، چنانچہ وہ ایک مرتبہ کھانا کھا کر آمدن کہہ کر کے پیٹ خالی کر دیتے تاکہ دوسری مرتبہ لذیذ کھانوں سے لطف اندوز ہو سکیں۔ کسانوں کے لیے آرام کے سامان نہ ہونے کے برابر تھے۔ بے روزگاری عام تھی اور حکومت نے کبھی اس سنگین مسئلے کی طرف توجہ نہیں دی، چنانچہ نصف سے زیادہ آبادی خیرات پر گزر اوقات کرتی تھی۔